السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو لیکچر 37 آف دا آپریٹنگ سسٹمز کورس. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم میموری مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں اور آخری لیکچر میں ہم نے ایک نیا ٹاپک ڈسکس کیا تھا جس کو ہم کہتے ہیں پیجڈ سیگمنٹیشن. تو پیج سیگمنٹیشن کی ہم نے بات کی تھی ڈیٹیل میں کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے، لاجیکل ایڈریس کس قسم کا ہوتا ہے پیج سیگمنٹیشن میں، اس کو فزیکل ایڈریس میں کیسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، کس طرح کی ہارڈ ویئر سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ ایگزامپلس دیکھ لیں کہ فار ایگزامپل ملٹکس آپریٹنگ سسٹم میں جو اس وقت ٹپکلی G345 سی پی یو پر رن کرتا تھا، اس میں پیج سیگمنٹیشن کس طرح کام کرتی تھی، ویریس پیرامیٹرز اس کے دیکھا ہم نے کہ کس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں سو آن. وہ ساری بات کی آخری دفعہ آخری لیکچر میں. ایک چیز ہم نے ڈسکس کرنی شروع کی تھی وہ تھا کہ انٹل کے سی پی یوز میں میموری مینجمنٹ کی کیا سپورٹ ہیں. تو تھوڑی سی بات کی تھی اس میں، باقی بات نہیں ہو سکی. آج وہ انشاءاللہ وہ بات بھی کریں گے. اور آج چیپٹر 10 میں نیا ٹاپک ایک شروع کریں گے ورچوئل میموری کا. تو دیکھیں گے کہ ورچوئل میموری کیا ہوتی ہے، کس طرح اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، اور ساری اور ڈیٹیلز ود ایگزامپلز اینڈ سو آن. لیکن وہ ساری باتیں کرنے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ آج کا ایجنڈا کیا ہے. اچھا، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے سلائیڈ میں کہ ایز یوزول ہم پچھلا لیکچر ریویو کر لیں گے اور پھر بات کریں گے جو کہ ادھوری رہ گئی تھی پچھلی دفعہ، انٹل 8386 میں میموری مینجمنٹ کس طرح ہوتی ہے. تھوڑی سی بات تو کر لی تھی لیکن زیادہ تر بات نہیں ہو سکی تھی، تو وہ ڈسکشن اپنی کمپلیٹ کریں گے. اس کے بعد جیسے میں نے یہ بھی کہا کہ ورچوئل میموری دیکھیں گے کہ کیا ہوتی ہے، اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ایک بہت کامنلی یوزڈ ٹیکنیک ہے جس کو ڈیمانڈ پیجنگ کہتے ہیں. تو ڈیمانڈ پیجنگ ہم دیکھیں گے کیا ہوتی ہے، اور ڈیمانڈ پیجنگ کو امپلیمنٹ جب کرتے ہیں تو کئی طرح کے ایشوز ہوتے ہیں. وہ سارے ایشوز کو ہم ڈسکس کر لیں گے. ہارڈ ویئر سپورٹ کو دیکھ لیں گے کس طرح کی ضرورت ہوتی ہے. آپریٹنگ سسٹم میں سپورٹ کئی طرح کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ وہ باتیں کر لیں گے. ان پرٹیکولر ہم دیکھیں گے ایک چیز ہوتی ہے جس کو پیج فالٹ کہتے ہیں. جب بھی ڈیمانڈ پیجنگ امپلیمنٹ ہو تو دیکھیں گے پیج فالٹ کیا ہوتا ہے، کیونکہ فالٹ آپ لکھا ہوا ہے اس ٹرم کے ساتھ تو اٹ مسٹ بی اے پرابلم. تو دیکھیں گے اس پرابلم کو سالو کیسے کیا جاتا ہے. اچھا، اس کے بعد دیکھیں گے کہ ڈیمانڈ پیجنگ کی پرفارمنس کیا ہوتی ہے. اور پرفارمنس میں ابھی تک جو ہم نے میموری مینجمنٹ میں دیکھی تھی وہ تھا افیکٹو میموری ایکسس ٹائم. اس کی بات ہم نے کی تھی ڈیمانڈ پیجنگ میں. تو اب دیکھیں کہ ورچوئل میموری میں افیکٹو ایکسس ٹائم کیا ہوتا ہے اور اس کو کیسے ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اور کیا ایشوز انوالوڈ ہیں. اور آخر میں اگر وقت بچا تو ایک چیز دیکھ لیں گے کہ پروسیس کریشن کا ورچوئل میموری سے کیا تعلق ہے. ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یونکس لینکس کی سسٹم کال فورک کو ڈسکس کیا تھا، جو کہ ایک پروسیس یوز کر سکتا ہے ٹو کریٹ اے کلون آف اٹ سیلف. تو اس کی بات دیکھیں کہ ورچوئل میموری سے اس کا کیا تعلق ہے، اور ورچوئل میموری کا پروسیس کریشن یعنی فورک سسٹم کال کو امپلیمنٹ کرنے میں کیا فائدہ ہے. اچھا، یہ ساری باتیں آج ہوں گی، لیکن اب پچھلا لیکچر ذرا ریویو کر لیتے ہیں. اگلی سلائیڈ میں جیسے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ پرائمریلی ہم نے پیجڈ سیگمنٹیشن کی بات کی تھی، اور اس کے بعد ہم نے تھوڑی سی ایگزامپلز دیکھ لی تھی پیجڈ سیگمنٹیشن کی. تو پیج سیگمنٹیشن جیسے کہ میں نے کافی ڈیٹیل میں بتایا تھا لاسٹ لیکچر میں کہ ہوتا یہ ہے کہ سیگمنٹیشن کا اپنا جو میجر ایشو ہے وہ ہے ایکسٹرنل فریگمنٹیشن کا، کہ جوں لاجیکل ایڈریس اسپیسز بڑی ہوتی جا رہی ہیں، سیگمنٹ سائزز بڑے ہوتے جا رہے ہیں، تو ایکسٹرنل فریگمنٹیشن زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے. اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ٹو پریونٹ دس پرابلم فرام اکرنگ، ہم ایک پروسیس میں جتنے بھی سیگمنٹ ہوتے ہیں ان کو پیج کر لیتے ہیں، اور پھر ان پیجز کو فزیکل فریمز میں اسٹور کرتے ہیں. تو یہ پیجز کن کن فزیکل فریمز میں اسٹور ہوئے ہیں ان کی میپنگ ہم ایک پیج ٹیبل میں کرتے ہیں، جیسا کہ نارمل پیجنگ میں ہوتا ہے. فرق صرف یہ ہے نارمل پیجنگ میں اور پیج سیگمنٹیشن میں کہ پیج سیگمنٹیشن میں ہم پروگرامر کے ویو کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں ان ٹرمز آف الاؤنگ segments to be as the major components of a logical address space, a process. ٹھیک ہے، تو سیگمنٹیشن ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں،
لیکن ایکسٹرنل فریگمنٹیشن کو ختم کرنے کے لیے ہم سارے سیگمنٹس کو پیج کر لیتے ہیں. سو دا انڈر لائن ہارڈ ویئر سپورٹس پیجنگ آلسو. ٹھیک ہے, تو یہ بیسک کانسیپٹ ہے پیجڈ سیگمنٹیشن کا, یعنی ہر سیگمنٹ کو پیج کر لیا جاتا ہے. یہ پیجز ہر سیگمنٹ کے فریمز میں اسٹور ہوتے ہیں, یہ میپنگ ایک پیج ٹیبل میں اسٹور ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سمپل پیجنگ ہم نے یوز کی تھی تو ایک پروسیس کا ایک پیج ٹیبل ہوتا تھا. پیج سیگمنٹیشن میں یہ ہوگا کہ ہر سیگمنٹ کا ایک پیج ٹیبل ہوگا, اور پھر ہم نے دیکھا کہ لاجیکل ایڈریس جو ہے وہ اسی طرح کا ہوگا جس طرح سمپل سیگمنٹیشن میں ہوتا ہے, یعنی سیگمنٹ نمبر ایس اینڈ دا آف سیٹ ڈی, جو کہ سیگمنٹ ایس میں بتاتا ہے کہ کس لوکیشن پہ ہم کسی چیز کو ایکسس کر رہے ہیں. اچھا, تو ٹرانسلیشن کیسے ہوتی ہے؟ اب ریمبر کہ ہر سیگمنٹ پیج ہو چکا ہے, تو اگر کسی سیگمنٹ میں کوئی لوکیشن کو ریفرنس کر رہا ہے ایک لاجیکل ایڈریس, تو یہ کسی پیج کے اندر ریفرنس ہو رہا ہوگا. ٹھیک ہے, تو اب ہم دیکھیں گے کہ لاجیکل ایڈریس سے ہم کیسے نکالتے ہیں کہ یہ پیج کس پیج میں اس سیگمنٹ کے اندر یہ لوکیشن ریفرنس ہو رہی ہے, اور جب اس پیج میں پہنچ جائیں گے تو پھر ہم کہیں گے کہ اس پیج کے اندر کس آف سیٹ پہ. ٹھیک ہے, اچھا, سو دا بگ پکچر از کہ پہلے آپ سیگمنٹ ایس کو لے کے دا ایس پارٹ آف دا لاجیکل ایڈریس اسپیس آپ انڈیکس کرتے ہیں سیگمنٹ ٹیبل. سیگمنٹ ٹیبل کی ہر انٹری میں دو پیسز آف انفارمیشن ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ سیگمنٹ کا سائز کیا ہے, دوسرا ہوتا ہے کہ پیج ٹیبل, اس سیگمنٹ کا پیج ٹیبل میموری میں کس جگہ ہے. سو اس پیج ٹیبل کا بیس ایڈریس ہوتا ہے. تو ایس کو انڈیکس کر کے ایک لوکیشن پہ پہنچتے ہیں سیگمنٹ ٹیبل میں. ڈی جو پارٹ ہے لاجیکل ایڈریس کا, اس کو کمپیئر کرتے ہیں سیگمنٹ سائز سے. اگر ڈی سیگمنٹ سائز سے کم ہے تو دس از اے ویلڈ ایڈریس. پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈی کو دو حصوں میں بانٹ لیتے ہیں. اپر کچھ بٹس کو یوز کرتے ہیں ٹو اسپیسیفائی کہ اس سیگمنٹ میں کس پیج کو ہم ریفرنس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان بٹس کو ہم کہتے ہیں دا پی پارٹ. ٹھیک ہے, سو ڈی کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا, پی اور ڈی پرائم. پی کو یوز کرتے ہیں ٹو انڈیکس دا پیج ٹیبل. اس لوکیشن میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کس فریم میں یہ پرٹیکولر پیج اس سیگمنٹ کا پڑا ہے مین میموری میں. تو اس کو ہم اس کے ساتھ ڈی پرائم کو اپینڈ کر لیتے ہیں اور ہمیں فزیکل ایڈریس مل جاتا ہے. اب ڈی پرائم کیا ہے؟ پی نے تو ہمیں بتا دیا کہ اس پیج پہ ہمیں جانا ہے. ڈی پرائم بتاتا ہے کہ اس پیج کے اندر کس آف سیٹ پہ لوکیشن ہے. تو اس طرح ہم لاجیکل ایڈریس کو فزیکل ایڈریس میں ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں ان پیج سیگمنٹیشن. اور یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے کہ جی یہ آف سیٹ جو ہے یہ ویلڈ ہے کہ نہیں, ڈی کو دو حصوں میں تقسیم کر کے پی یوز کر کے پیج ٹیبل کو انڈیکس کرنا, ڈی پرائم کو یوز کرنا ایز این آف سیٹ ود ان دا پیج, ساری چیزیں کرنے کے لیے سپورٹ سی پی یو ہارڈ ویئر کے اندر ہوتی ہے ان دا میموری مینجمنٹ یونٹ. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ باتیں کر کے پھر ہم نے کہا کہ کچھ ایگزامپلز دیکھ لیں. تو ہم نے ملٹکس آپریٹنگ سسٹم جو کہ لیٹ 60s میں ڈیزائن ہوا تھا اور بہت مشہور آپریٹنگ سسٹم ہے, بڑے زبردست کانسیپٹس اس میں آپریٹنگ سسٹم کے امپلیمنٹ ہوئے تھے, اور وہ کانسیپٹس بعد میں یونکس آپریٹنگ سسٹم میں کئی آئے, پھر سبسیکوینٹلی ان آلموسٹ آل دا آپریٹنگ سسٹمز, آئی بی ایم کے جو آپریٹنگ سسٹمز تھے یا ونڈوز کے سارے آپریٹنگ سسٹمز ہیں, انہوں نے ساری وہ چیزیں یونکس اور ملٹکس سے کافی کانسیپٹس بورو کیے. اچھا, اس میں جو اس وقت سی پی یو یوز ہوتا تھا ان مشینوں میں جہاں پہ ملٹکس رن کرتا تھا وہ تھا جی کا 345 سی پی یو. اس میں پیج سیگمنٹیشن ہوتی تھی. ریمبر وی ٹاکنگ اباؤٹ لیٹ 60s, یعنی 35-40 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں, اور اس وقت اتنا ایڈوانسڈ کانسیپٹ امپلیمنٹ تھا ہارڈ ویئر میں, اس کو یوز کیا جاتا تھا آپریٹنگ سسٹم سافٹ ویئر میں. ٹھیک ہے, اور یہ کانسیپٹ فار ایگزامپل آپ کے ڈاس یا ارلی ونڈوز سسٹم 3.1 95 اینڈ ونڈوز 98 میں بالکل یوز نہیں ہوا. ٹھیک ہے, سو اینی وے, سو وی لکڈ ایٹ کہ ملٹکس جس سی پی یو پہ رن کرتا تھا اس میں پیج سیگمنٹیشن کیسے سپورٹ ہوتی ہے اور کتنے سیگمنٹس ایٹ موسٹ ایک پروسیس رکھ سکتا ہے.
मैक्सिमम सेगमेंट साइज क्या है, पेज साइज गिवन था 1K का, तो एक मैक्सिमम सेगमेंट साइज में कितने पेजेस हो सकते हैं, सो ऑन एंड सो फॉर्थ. ये सारी बातें की. एंड में हम इंटेल के 8386 CPU की मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट को देखना शुरू किया था. उसमें हमने थोड़ी सी बात की थी कि वर्चुअल एड्रेस की बात कर ली थी कि वर्चुअल एड्रेस 48 बिट्स का होता है, जिसमें से अपर 16 बिट्स को हम कहते हैं सिलेक्टर बिट्स और लोअर 32 बिट्स को हम कहते हैं ऑफसेट बिट्स. 16 बिट सिलेक्टर में अपर 13 बिट्स होती हैं जो कि स्पेसिफाई करती हैं सेगमेंट नंबर को, ठीक है, और उससे निचली जो बिट है उसको ग्लोबल या लोकल बिट कहते हैं. वो स्पेसिफाई करती है कि ये पर्टिकुलर सेगमेंट लोकल है या ग्लोबल. यानी इंटेल के 386 जो मशीन है, CPU है, वो अलाउ करता है लोकल सेगमेंट्स को भी और ग्लोबल सेगमेंट्स को भी. लोकल का मतलब ये है कि एक प्रोसेस के अंदर जो कि शेयर नहीं कर सकता प्रोसेस किसी और प्रोसेस के साथ. ग्लोबल सेगमेंट्स का मतलब ये है कि वो शेयरेबल हैं अमंग वेरियस प्रोसेसेस. तो 13 बिट स्पेसिफाई करती हैं सेगमेंट नंबर, 1 बिट स्पेसिफाई करती है ये लोकल है या ग्लोबल, यानी टोटल 14 बिट्स यूज करते हैं हम. तो उन 14 बिट्स को अगर यूज करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सेगमेंट्स कितने सपोर्ट होते हैं, टू द पावर 14 16K. सो हर प्रोसेस में जो कि ऐसी मशीन पे रन कर रहा हो जो इंटेल का कोई CPU यूज करता है, स्टार्टिंग विथ 386 ऑनवर्ड्स, तो उसमें 16K सेगमेंट्स रख सकते हैं हम. अच्छा, और हर सेगमेंट का साइज क्या हो सकता है मैक्सिमम, वो जो ऑफसेट है ना 32 बिट्स का, वो हमें वो बताएगा. यानी 2 to the power 32 कितना बन गया, 4 गीगाबाइट्स. सो इमेजिन द लॉजिकल एड्रेस स्पेस साइज, ठीक है, 16K सेगमेंट्स और हर सेगमेंट हो सकता है 4 गीगाबाइट्स का. अच्छा, इतनी बात की थी और फिर मैंने कहा कि 2 तरह की एड्रेस ट्रांसलेशन की हम बात करेंगे. एक जबकि इंटेल CPU रियल मोड में चल रहा हो और एक जब ये प्रोटेक्टेड मोड में चल रहा हो. तो रियल मोड में सिंपली हमने कहा कि जिसमें एड्रेस साइज 20 बिट्स का होता है कि 16 बिट सिलेक्टर को लेके 4 बिट्स शिफ्ट लेफ्ट कर देते हैं और 16 बिट का इफेक्टिव एड्रेस इसमें ऐड करके 20 बिट फिजिकल एड्रेस मिल जाता है. इस तरह एड्रेस ट्रांसलेशन होती है जब इंटेल का 386 ऑनवर्ड CPU रियल मोड में ऑपरेट कर रहा हो. ठीक है जी. अब देखते हैं कि प्रोटेक्टेड मोड में ये एड्रेस ट्रांसलेशन कैसे हो. अच्छा, ये स्लाइडें तो मैं सिर्फ दिखा रहा हूं आपको कि हमने पेज सेगमेंटेशन की जो बात की थी. आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड एनी टाइम, वी वुड डिस्कस दिस इन डिटेल लास्ट टाइम. अभी मैंने बात भी कर ली है ये सारी. मल्टिक्स की भी बात कर ली. एक एक्चुअल एग्जाम्पल हमने ली थी जिसमें लॉजिकल एड्रेस था, जैसा कि टॉप लेफ्ट पे आपको नजर आ रहा होगा. सेगमेंट नंबर 15 ऑफसेट 3921 और सेगमेंट नंबर 15 का जो साइज है इट इज 5096. और फिर हमने सारी बात की कि इज इट अ लीगल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस कैसे कंप्यूट करेंगे इफ यू अस्यूम कि जो करस्पॉन्डिंग पेज है इसमें वो एक पर्टिकुलर फ्रेम में स्टोर हो. सो अगेन वी टॉक्ड अबाउट दिस इन डिटेल इन द लास्ट लेक्चर, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट अगेन. ये स्लाइड जो अगली आपको नजर आ रही है इसमें पिक्टोरियली दिखा दिया जो कि अभी मैंने डिस्कस किया चीज कि 48 बिट का वर्चुअल एड्रेस होता है या लॉजिकल एड्रेस उसको कह लें आप इंटेल 386 ऑनवर्ड्स CPUs में. अपर 16 बिट सिलेक्टर्स की होती हैं, लोअर 32 बिट्स ऑफसेट की होती हैं. सिलेक्टर 3 हिस्सों में डिवाइड होता है. अपर 13 बिट सेगमेंट नंबर स्पेसिफाई करती हैं. नेक्स्ट लोअर बिट जो है इनके G बिट जिसको हम कहते हैं वो स्पेसिफाई करती है कि ये सेगमेंट लोकल है या ग्लोबल है. और लोअर 2 बिट स्पेसिफाई द प्रिविलेज लेवल, बट अगेन दैट्स नॉट ऑफ अ कंसर्न हियर. अच्छा, इस स्लाइड में अब मैं डिस्कस कर रहा हूं प्रोटेक्टेड मोड के इश्यूज. तो वर्चुअल एड्रेस या आपका अगर 48 बिट्स का हो तो वर्चुअल एड्रेस स्पेस कितनी बड़ी होगी, टू द पावर 48 बाइट्स. सो दैट्स व्हाट आई एम स्पेसिफाइंग हियर. एक बात इंटेल के लिटरेचर में होती है लिनियर एड्रेस की. वो अभी हम देखेंगे कि लिनियर एड्रेस होता है 32 बिट्स का. वो बेसिकली हमें बताता है कि एक सेगमेंट के अंदर ऑफसेट कितना बड़ा हो सकता है. तो वो 32 बिट्स का हो सकता है. तो इसीलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि सेगमेंट का मैक्सिमम साइज टू द पावर 32 बाइट्स होगा. और इसकी सारी लोकेशंस को टू द पावर 32 बाइट का जो सेगमेंट है
اس کی ساری لوکیشنز کو ایکسس کرنے کے لیے ہمیں 32 بٹ کو آف سیٹ کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے, تو اس کو ود ان اے سیگمنٹ جو ساری اسپیس ہے اس کو ہم کہتے ہیں لینئر ایڈریس اسپیس. تو وہ اگین 2^32 بائٹس. میکسیمم سیگمنٹ سائز بیکاز دس 2^32 بائٹس از 4 GB, so therefore the maximum segment size is 4 GB. اچھا, میکسیمم نمبر آف سیگمنٹس کتنے ہو سکتے ہیں اس کی ابھی میں نے ڈیٹیل میں بات کر لی کہ 16K ہو سکتے ہیں, کیونکہ جو سیگمنٹ نمبر ہے وہ 13 بٹس کا ہے. گلوبل لوکل ایک بٹ یوز کرتے ہیں, تو 14 بٹس کیونکہ یوز کرتے ہیں ٹو اسپیسیفائی دا سیگمنٹ نمبر, تو اس لیے میکسیمم نمبر آف سیگمنٹس ان اے پروسیس کین بی 2^14 which is 16K. اور ایک وقت میں ان 16K سیگمنٹس میں سے 6 سیگمنٹس کو ایک پروسیس ایکسس کر سکتا ہے, بیکاز دا انٹل CPU 386 آنورڈز ہیو 6 registers which allow a process to have access to 6 segments at a given time. اچھا, اب دیکھ لیتے ہیں اگلی سلائیڈ میں کہ پروٹیکٹڈ موڈ میں لاجیکل ٹو فزیکل ایڈریس ٹرانسلیشن کیسی ہوتی ہے. تو جیسا کہ سلائیڈ میں بتا رہا ہوں, the selector is used to index a segment descriptor table to obtain an 8 byte segment descriptor entry. یعنی سیگمنٹ ڈسکرپٹر ٹیبل کی ہر انٹری جو ہے وہ 8 بائٹ کی ہوگی. اس میں ایک ویلیو ہوتی ہے بیس ایڈریس کی, تو اس بیس ایڈریس کو ہم 32 بٹ آف سیٹ جو کہ لاجیکل ایڈریس میں دیا ہوتا ہے ہمیں, اس میں ایڈ کر کے ہمیں 32 بٹ لینئر ایڈریس مل جاتا ہے. تو 32 بٹ لینئر ایڈریس جو ہے اس کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کیا ہوتی ہیں؟ لینئر ایڈریس کا مطلب بیسیکلی یہ ہے کہ ایک سیگمنٹ کے اندر کس آف سیٹ کی ہم بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو وہی ڈی آپ کا پارٹ, ریمبر ایس فالوڈ بائی ڈی, تو اس ڈی کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں. اپر بٹس ہیں P1 فالوڈ بائی P2 اینڈ دین ڈی پرائم. ٹھیک ہے, اس میں بتا رہا ہوں کہ اس کو ڈی پرائم کو میں ڈی کہہ رہا ہوں, لیکن آئیڈیا از ایگزیکٹلی دا سیم دیٹ وی ٹاکڈ اباؤٹ ان 2-level پیجنگ. 2-level پیجنگ یاد ہے آپ کو کہ آف سیٹ جو ہوتا ہے, سوری جو پیج نمبر ہوتا ہے اس کو ہم پارٹیشن کر دیتے ہیں 2 حصوں میں, P1 اینڈ P2, اور آف سیٹ وہی رہتا ہے ڈی. ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی وہی بات کر رہے ہیں کہ جو لینئر ایڈریس ہے 32 بٹس کا, اس کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں, P1 فالوڈ بائی P2 فالوڈ بائی ڈی. P1 از یوز ٹو انڈیکس دا آؤٹر پیج ٹیبل, جس کو انٹل کے لٹریچر میں پیج ڈائریکٹری کہا جاتا ہے. P2 کو یوز کرتے ہیں ٹو انڈیکس دا انر پیج ٹیبل, وہاں سے ہمیں فریم نمبر ملتا ہے, اس فریم نمبر کو ہم اس کے ساتھ اپینڈ کر دیتے ہیں ڈی کو, اینڈ وی گیٹ دا فزیکل ایڈریس. ٹھیک ہے, سو ٹو سمرائز ناؤ, انٹل 386 آن بورڈ سی پی یوز میں سیگمنٹیشن سپورٹ ہوتی ہے, پیج سیگمنٹیشن سپورٹ ہوتی ہے, اور 2-level پیجنگ سپورٹ. سو لیٹس گو ٹو دا نیکسٹ سلائیڈ, اینڈ بیسیکلی اس سلائیڈ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بگ پکچر اب کیا ہے, رائٹ, جس کو یہ بات کافی ہم ٹرم یوز کرتے ہیں, دا بگ پکچر. اب دیکھیں ٹاپ لیفٹ پہ آپ کو لاجیکل ایڈریس دکھایا گیا ہے, سب سے اوپر جو ہے لاجیکل ایڈریس ہے, جس کو ہم ورچوئل ایڈریس بھی کہتے ہیں انٹل کے لٹریچر میں. اس میں اپر 16 بٹس آر دا سلیکٹر پارٹ, لوور 32 بٹس آر آف سیٹ. سلیکٹر کی 13 بٹس کو یوز کر کے ہم ڈسکرپٹر ٹیبل, سیگمنٹ ڈسکرپٹر ٹیبل انڈیکس کرتے ہیں. اور کون سا ٹیبل انڈیکس کرتے ہیں ڈپینڈنگ پون کہ یہ لوکل سیگمنٹ ہے یا گلوبل ہے, بٹ وی انڈیکس سیگمنٹ ڈسکرپٹر ٹیبل. اس میں سے ہمیں 8 بائٹ کی انٹری ملتی ہے, انفارمیشن مختلف قسم کی ہوتی ہے سیگمنٹ کے متعلق. اس میں ایک بیس ایڈریس ہوتا ہے, آف سیٹ کو بیس میں ایڈ کر کے ہمیں لینئر ایڈریس مل جاتا ہے, اور اس لینئر ایڈریس کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, P1 P2 اینڈ ڈی. P1 کو یہاں ہم نے شو کیا ہے ایز ڈائریکٹری, P2 کو ایز پیج, اینڈ ڈی کو ایز آف سیٹ. تو ڈائریکٹری پارٹ والے کو یوز کر کے ہم انڈیکس کرتے ہیں پیج ڈائریکٹری کو, جو کہ آؤٹر پیج ٹیبل ہے. پیج پارٹ کو جو کہ P2 ہے, اس کو یوز کرتے ہیں ٹو انڈیکس دا انر پیج ٹیبل, اور یہاں سے ہمیں فریم نمبر ملتا ہے فار دا پیج وچ وی آر ٹرائنگ ٹو ایکسس ود دا گیون لاجیکل ایڈریس. ڈی اس کے ساتھ اپینڈ کر کے وی گیٹ دا فزیکل ایڈریس. اچھا, یہ تو بات ہوگی کہ انٹل کے 386 آن بورڈ سی پی یوز میں میموری مینجمنٹ کیسے ہوتی ہے.
اب ہم بات شروع کریں گے ایک بالکل نئے ٹاپک کی وچ از آبویسلی ویری مچ ریلیٹڈ ٹو وٹ وی ڈسکسڈ ان چیپٹر 9 اور وہ ٹاپک ہے ورچوئل میموری کا. ورچوئل میموری کیا ہوتی ہے, کس طرح امپلیمنٹ کی جاتی ہے, اس کے کیا مختلف قسم کے ایشوز کیا ہیں, وہ ہم شروع کریں گے اس کی ڈسکشن آج. اور اگلے میرا خیال ہے تقریباً 3-4 لیکچر انکلوڈنگ ٹوڈیز لیکچر یہ ورچوئل میموری پہ ہم لگائیں گے. تو ورچوئل میموری کو بیسکلی ایک سینٹنس میں اگر میں ڈسکرائب کروں کہ ہے کیا, ڈیٹیلز ہم دیکھ لیں گے. ورچوئل میموری بیسیکلی ایک ٹیکنیک ہے جو الاؤ کرتی ہے ایک آپریٹنگ سسٹم کو ایک ایسا پروگرام رن کرنے کی جس کا سائز بڑا ہے اویلیبل مین میموری سے. ٹھیک ہے, یعنی مین میموری جس میں ریمبر ابھی تک ہم نے جو بھی ڈسکشن کی ہے, پیجنگ ہو, سیگمنٹیشن ہو, پیج سیگمنٹیشن ہو, اس میں یہ ضرور ہم نے کیا کہ پروسیس کو چھوٹے حصوں میں ڈیوائڈ کر لیا, پیجز میں یا سیگمنٹس میں, یہ سیگمنٹس کے بھی پیجز کر لیے اور ان کو ہم مختلف لوکیشنز میں ان کو سٹور کیا. یعنی پروسیس کے ایڈریس اسپیس کنٹیگوس نہیں رہی, لیکن سارے کا سارا پروسیس میموری میں ہونا ضروری تھا. رائٹ, وہ سیگمنٹس کی صورت میں ہو یا پیجز کی صورت میں ہو, سارے کا سارا پروسیس میموری میں ہونا ضروری ہے. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مین میموری اتنی زیادہ نہیں ہے کہ جتنا ہمارے پروسیس کا سائز ہے, تو پھر سمپل پیجنگ اور سیگمنٹیشن یا پیج سیگمنٹیشن سے تو کام نہیں چلتا. رائٹ, کیونکہ سارے کا سارا پروسیس ہی نہیں اسٹور ہو سکتا. تو یہ ٹیکنیک جو کہ الاؤ کرے گی کہ یہ بڑا پروگرام جس کا سائز اویلیبل مین میموری سے زیادہ ہے اس کو ایکسیکیوٹ کرنے کی, اس ٹیکنیک کو ہم ورچوئل میموری کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے مجھے یاد آیا کہ اکثر ہوئی ہے یہ بات, آئی ایم شیور کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوئی ہوگی. کبھی آپ کھانے پہ جائیں کسی جگہ تو پاکستانی ہم کھانے کے بڑے شوقین ہیں. کھانے پہ جائیں تو دوستوں یاروں میں آپ جائیں ساتھ مل کے, تو ہوتا ہے کہ یار آج بھوک بڑی لگی ہوئی ہے, کھانا جو ہے نا میں نے پیٹ بھر کے کھانا ہے. تو جائیں تو کہتے ہیں یار پلیٹیں بڑی چھوٹی ہیں. رائٹ, پلیٹوں میں اب میں پورا بھر دوں تو شرم آئے گی مجھے. تو اسی طرح گئے تو نعمان صاحب ہمارے دوست ہیں, تو ان کا کہ پلیٹ بڑی چھوٹی ہے, مجھے بھوک بڑی لگی ہوئی ہے, تو میں اب پوری بھر بھی نہیں سکتا کہ شرم آئے گی, لوگ دیکھیں گے. میں نے کہا بھئی آپ نہ پوری بھریں, اب تھوڑا سا ڈال لیں کہ جتنا ابھی کھائیں آپ, اور ضرورت پڑی تو اور ڈال لیں. ٹھیک ہے, چاول ڈال لیں, تھوڑے سے جو بھی سالن آپ نے ڈال لیں, سلاد ڈال لیں, رائتا ڈال لیں, تو کھائیں آپ. رائتا ختم ہو جاتا ہے اور ڈال لیں, جتنی جگہ بچتی ہے پلیٹ میں خالی ہوتی ہے اس میں اور بھر لیں. تو جو ورچوئل میموری کا کانسیپٹ تقریباً اس طرح ہی ہے, ناٹ ایگزیکٹلی دا سیم, لیکن یہ کہ جگہ تھوڑی ہے. کھانے کی صورت میں ہمارے دوست نے کھانا زیادہ کھانا ہے, کہتا جی پلیٹ چھوٹی ہے تو تھوڑا تھوڑا ڈال کے کھائیں, جب پلیٹ میں جگہ خالی بچے تو اور ڈال لیں. رفلی اس طرح کا آئیڈیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کرتے ہم یہ ہیں ورچوئل میموری میں. اب یہ امپلیمنٹ کس طرح کریں وہ بات ڈیٹیل میں بھی میں کرتا ہوں, کہ پروسیس کا وہ حصہ آپ مین میموری میں ڈال دیں جس کی ابھی ضرورت ہے رن کرنے کی, اور جب اس حصے کی ضرورت نہیں ہے رن کرنے کی تو اس کی جگہ ایک اور پروگرام کوڈ یا ڈیٹا یا جو بھی حصہ ہے وہ ڈال دیں جس کی اب ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح ممکن ہے کہ تھوڑی اسپیس میں آپ یہ بڑا پروگرام رن کر سکیں. اس کی ایک ایگزامپل ہم نے دیکھی تھی شروع میں, جب چیپٹر 9 کے شروع میں میموری مینجمنٹ ڈسکشن شروع کی تھی نا, تو اوور لیس کی بات کی تھی کہ جس چیز کی ابھی ضرورت ہے وہ میموری میں رکھیں, بعد میں کسی اور اگر پروسیس کے کوڈ کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کوڈ کو آپ لے آئیں میموری میں اور اس کو میں بھی اوور رائٹ کر دیں پریویس کوڈ کو. تو اس طرح کا کانسیپٹ ہے. اس کو امپلیمنٹ ہم ٹپکلی کرتے ہیں, اس کے کئی فائدے ہیں. ٹھیک ہے, وہ میں سارے فائدوں کی بات کروں گا. امپلیمنٹ کرنے کی بیسیکلی 2 ٹیکنیکس ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں ڈیمانڈ پیجنگ, دوسرے کو کہتے ہیں ڈیمانڈ سیگمنٹیشن. اب جیسے آپ کو ٹرم جو دونوں بولی ہیں میں نے, ان سے اندازہ ہو رہا ہوگا. ڈیمانڈ پیجنگ, کہ پیجنگ یوز کریں آن ڈیمانڈ, یعنی جب پیجنگ بیسیکلی آپ یوز کریں گے لیکن ایک پروسیس کے سارے پیجز آپ مین میموری میں نہیں لائیں گے. یو ول برنگ
پیجز انٹو دا مین میموری آن ڈیمانڈ جب ان کی ضرورت پڑے گی پروسیس کو. اسی طرح اگر سیگمنٹیشن یوز کر رہے ہیں تو ڈیمانڈ سیگمنٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیگمنٹ مین میموری میں لائیں جن کی ابھی ضرورت ہے, وچ آر ان ڈیمانڈ ایٹ دس ٹائم. تو یہ دو ٹیکنیکس ہیں پرائمریلی. اب آف کورس اب سیگمنٹیشن یوز کرتے ہیں تو پیج سیگمنٹیشن بھی ہو سکتی ہے, بٹ وہ ساری آن ڈیمانڈ ہوگی. ٹھیک ہے. نارملی جو یوز ہوتی ہے ٹیکنیک وہ ہے ڈیمانڈ پیجنگ. تو اب جتنی ہم ڈسکشن کریں گے وہ پرائمریلی ڈیمانڈ پیجنگ کی ہوگی کہ ڈیمانڈ پیجنگ کیا چیز ہے, کیا ہارڈ ویئر سپورٹ کی ضرورت ہے, کیا اس کی ایشوز ہیں اور پرفارمنس اس کی کیا ہے. تو اب چلیے دیکھتے ہیں کہ ڈیمانڈ پیجنگ ورچوئل میموری ان جنرل کیا ہے, کیا اس کی ایڈوانٹیجز ہیں اور ڈیمانڈ پیجنگ کس طرح امپلیمنٹ کر سکتے. اوکے, سو اس سلائڈ میں اگر آپ دیکھیں تو بیسیکلی میں نے یہی بتایا ہے کہ ورچوئل میموری از اے ٹیکنیک دیٹ الاؤز ا پروسیس ٹو ایکسیکیوٹ ان دا مین میموری اسپیس وچ از اسمالر دین دا پروسیس سائز. اور کیسے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں یہ دوسری بلٹ میں نے بتا دیا کہ اونلی اے پارٹ آف اے پروسیس نیڈس ٹو بی لوڈیڈ ان دا میموری فار ایکسیکیوشن. باقی حصے اس کے لائیں گے میموری میں جب ان کی ضرورت پڑے گی. اگلی سلائڈ میں بتا رہا ہوں کہ اس کو یوز کر کے آپ شیئرنگ آف ایڈریس اسپیس امنگ سیورل پروسیس یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. جیسے پیجنگ اور سیگمنٹیشن میں ہم نے بات کی تھی نا کہ ایڈریس اسپیس شیئرنگ کیسے ہو سکتی ہے پروسیس میں, وہ ڈیمانڈ پیجنگ میں بھی اسی طرح ہو سکتی ہے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ فورک سسٹم کال کو ہم نے ڈسکس کیا تھا ان دا انیشل لیکچرز. تو اس کو ہم اگر آپ کو یاد ہو تو فورک بیسیکلی کیا کرتا ہے کہ کالر کا کلون بنا دیتا ہے ایگزیکٹ میموری امیج. اب ہم دیکھیں گے کہ اس کا تعلق ورچوئل میموری سے کیا ہے, اور ان پرٹیکولر ہم دیکھیں گے دوبارہ ویل ریوزٹ فورک اور ایک اور ویریئنٹ فورک کا دیکھ لیں گے جس کو وی فورک کہتے ہیں. وی اسٹینڈس فار ورچوئل میموری, سو وی فورک اسٹینڈس فار ورچوئل میموری فورک. اس کے بعد دیکھیں گے کہ ورچوئل میموری یوز کر کے میموری میپڈ فائلز کیسے امپلیمنٹ کی جا سکتی ہے. میموری میپڈ فائلز کا کیا مطلب کہ فائلز نارملی تو آپ کی ڈسک پہ ہوتی ہے نا, تو کیسے آپ فائلز کو مین میموری میں رکھ سکتے ہیں اور پروسیس فائلز کو ایکسس کر رہا ہے ایز اف دے آر آن دا ڈسک, لیکن وہ ایکچولی مین میموری میں ہوتی ہے. تو اس کا فائدہ کیا ہے, ایفیشنسی. ٹھیک ہے, ایکسس فیسٹر ہوتی ہے نا مین میموری میں اگر کوئی چیز ہو کمپیئر ٹو اف اٹ از آن دا ڈسک. تو یہ بھی دیکھ لیں گے کہ لیٹر آن پرہیپس ان دا نیکسٹ لیکچر کہ میموری میپڈ فائلز کیسے امپلیمنٹ کی جا سکتی ہیں ود دا ہیلپ آف ورچوئل میموری. اور اینڈ میں دیکھیں گے کہ ورچوئل میموری کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے. اچھا, اگلی سلائڈ میں بیسیکلی میں نے یہی بتایا جو ابھی ذکر کر چکا ہوں کہ ڈیمانڈ پیجنگ یا ڈیمانڈ سیگمنٹیشن یوز کر کے ہم ورچوئل میموری امپلیمنٹ کرتے ہیں. اب جو ڈسکشن ساری ہم کریں گے وہ ڈیمانڈ پیجنگ کی ہوگی. تو بیسک آئیڈیا اگلی سلائڈ میں نے دکھا دیا آپ کو. لیفٹ سائڈ پہ ورچوئل ایڈریس اسپیس ہے یا پروسیس ایڈریس اسپیس ہے, اس میں پیجز ہیں. پیجز مین میموری میں کہیں سٹور ہوتے ہیں, ان کو لوڈ کیا جاتا ہے ان دا مین میموری. میپنگ ان کی ہم رکھ لیتے ہیں پیج ٹیبل پہ, جو کہ یہاں پہ سینٹر میں جو ارے نظر آ رہی ہے آپ کو میموری میپ کی, وہ بیسیکلی پیج ٹیبل ہے. اور یہ جو رائٹ سائڈ پہ سیکنڈری اسٹوریج دکھائی گئی ہے جس میں جو اسکوئرز ہیں, سو یہ لاجیکل اسٹرکچر ہے سیکنڈری اسٹوریج کا, کہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پیجز ہیں یا بلاکس ہم کہہ لیتے ہیں ان کو ڈسک بلاکس. تو اگر ڈسک بلاک سائز از اکول ٹو اے پیج سائز, تو جو ایروز جا رہے ہیں مین میموری سے ڈسک کی طرف اور ڈسک سے مین میموری کی طرف آ رہے ہیں, مطلب یہ ہے کہ ہم ہو سکتا ہے کہ جو مین میموری میں جو کوئی پیجز پڑے ہیں ان کو شاید ڈسک پہ ہمیں واپس سٹور کرنا پڑے, اور اس چیز کو ہم کہتے ہیں سواپ آؤٹ, یعنی مین میموری سے پیج ایک جب ڈسک پہ لے کے جاتے ہیں وی آر سواپنگ اے پیج آؤٹ. تو اس پروسیس کو کہتے ہیں سواپنگ آؤٹ یا سواپ آؤٹ. اور اگر ڈسک سے کوئی پیج ہم لے کے آ رہے ہیں مین میموری میں تو اس کو کہتے ہیں سواپنگ ان اے پیج. تو یہ بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ ہمارے پروسیس ایڈریس اسپیس کے کچھ پیجز مین میموری میں ہم لوڈ کر دیں گے, میپنگ ان کی پیج ٹیبل میں ہوگی. کچھ جو ہے بعد میں ہم مین میموری میں لائیں گے آن ڈیمانڈ. سو وہ ویسے کہاں پڑے ہوں گے, جہاں پہ پروسیس کا امیج پڑا ہوتا ہے وچ از آن اے سیکنڈری اسٹوریج. اچھا, اگلی سلائڈ میں ہم بتا رہے ہیں کہ ڈیمانڈ پیجنگ کی تھوڑی سی ڈیٹیلز, کہ وہی بات اگین کہ برنگ اے پیج ان ٹو مین میموری اونلی وین اٹ از نیڈیڈ. تو اس کا کیا فائدہ کیا ہے؟ ایک تو بڑا فائدہ تو یہ ہے نا کہ ایک پروسیس جس کا سائز اویلیبل مین میموری سے بڑا ہے وہ ایکسیکیوٹ ہو جاتا ہے.
تو یہ جو تھوڑے سے پریفرل فائدے ہیں وہ کیا ہیں کہ پوٹینشلی لیس آئی او از نیڈیڈ. وہ کیسے کہ اگر ایک پروسیس سارے کا سارا میموری میں ہمیں کبھی بھی نہیں لانا پڑتا جب اس کو ایکسیکیوٹ کرتے ہیں, آن ڈیمانڈ لا رہے ہیں نا, تو ہو سکتا ہے سارے کا سارا ہمیں نہ لانا پڑے مین میموری میں. بہت سارا کوڈ ہوتا ہے ٹپکل اپلیکیشن میں فار ایکسیپشن ہینڈلنگ یا ایسے فیچرز جو نارملی یوز نہیں ہوتے. فار ایگزامپل آپ مائکروسافٹ ورڈ یوز کرتے ہیں تو اس کے نارمل بڑے تھوڑے سے فیچر آپ یوز کرتے ہیں, یا پاور پوائنٹ سلائڈز بناتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں, تو اس میں کیا بہت تھوڑے سے فیچر آپ یوز کر رہے ہیں. میں اینیمیشن فار ایگزامپل بالکل یوز نہیں کر رہا ابھی, رائٹ, اس کا اپنا کوڈ ہوگا بہت بڑا, تو وہ کوڈ ہمیں مین میموری میں نہیں لانا پڑ رہا فار ایز لانگ ایز آئی ایم یوزنگ پاور پوائنٹ ٹو میک مائی سلائڈز اینڈ آئی ایم ناٹ یوزنگ اینیمیشن. ٹھیک ہے, تو وہ کوڈ ڈسک پہ ہی رہے گا. سو فار اے گیون رن آف پاور پوائنٹ وہ کوڈ مین میموری میں نہیں لانا پڑے گا. سو اٹ مینس کہ پوٹینشلی لیس code is going to be brought into the memory, therefore less I/O. Potentially less main memory needed. This is obvious then. Faster response. اگر سارا پروسیس لوڈ نہیں کرنا اپنے میموری میں تو اس کا مطلب تھوڑی دیر میں آپ تھوڑا سا جو بھی لوڈ کرنا ہے وہ کر لیں گے اور پروگرام رن کر دیں گے, تو رسپانس ٹائم تھوڑا ہو جائے گا, رائٹ. رسپانس ٹائم یہ نہیں کہ ساری کی ساری آؤٹ پٹ آپ کو نظر آئے, جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ رسپانس ٹائم مینس کہ پہلی آؤٹ پٹ یوزر کو فار آف رننگ اے پروگرام وہ کتنی دیر میں مل جاتی ہے. ٹھیک ہے, ہائر ڈگری آف ملٹی پروگرامنگ, گریٹ ایڈوانٹیج, رائٹ. ملٹی پروگرامنگ ہم نے یوز کیوں کرتے تھے کہ سی پی یو بزی رہے, آئی او ڈیوائسز بزی رہے, سارے ریسورسز آپٹیملی یوز ہوں. تو اب اگر ایک پروسیس سارے کا سارا مین میموری میں نہیں لانا پڑتا, تھوڑا سا لیں تو رن کر جائے گا, اینڈ پوٹینشلی سارا کبھی بھی نہ لانا پڑے, تو اس کا مطلب ہے فار ان اے گیون مین میموری اسپیس آپ زیادہ پروسیسز رن کر سکتے ہیں. ہینس ہائر ڈگری آف ملٹی پروگرامنگ. ٹھیک ہے جی. اچھا, تو کیا ڈیمانڈ پیجنگ کا کیا بیسک کانسیپٹ پھر کیا ہے کہ یہ اگلی سلائڈ میں دکھا رہا ہوں کہ پیج از نیڈیڈ. جب پیج کی آپ کو ایک پروسیس کو ضرورت پڑتی ہے تو اس کا ایڈریس جنریٹ کرتا ہے, یعنی اس کو ریفر کرتا ہے. تو جب ٹرانسلیشن ہو رہی ہوتی ہے لاجیکل ٹو فزیکل ایڈریس, تو اس میں اگر یہ ان ویلڈ ریفرنس ہو جائے, یعنی ان ویلڈ ریفرنس کب ہوگا کہ ایک پیج کو ریفرنس کر رہا ہے پروسیس جو کہ اس کی ایڈریس اسپیس میں نہیں ہے, اٹس این invalid reference to a page. OS trap ہو جائے گا. ٹھیک ہے, OS code is going to find out that this is an invalid reference. This page that processes logical address made a reference to does not belong to the process address space. تو process abort ہو جائے گا, یوزر کو ایک ایرر میسج مل جائے گا. دوسرا جو ہو سکتا ہے پاسبلٹی کہ ایک پروسیس رن کر رہا ہے, اس نے لاجیکل ایڈریس جنریٹ کیا, لاجیکل ایڈریس ایک ویلڈ لوکیشن کا ہے. اٹ از فار اے پیج اینڈ اے لوکیشن ود ان دیٹ پیج وچ از ویلڈ, لیکن وہ پیج میموری میں نہیں ہے, رائٹ. ڈیمانڈ پیجنگ ہے نا, تو ہو سکتا ہے کہ ایک پیج کو ریفرنس کیا جائے وہ بھی میموری میں نہیں ہے. تو اس صورت میں ہم کہتے ہیں کہ ایک پیج فالٹ ہو گیا, یعنی ویلڈ ریفرنس ٹو اے ویلڈ پیج ان دا پروسیس ایڈریس اسپیس, بٹ دس پیج از ناٹ ان دا مین میموری, اٹ از آن دا ڈسک. اس صورت میں جو ٹریپ جنریٹ ہوگی اس کو ہم کہتے ہیں دس از اے ٹریپ فار اے پیج فالٹ. کنٹرول او ایس کے پاس چلا جائے گا, آپریٹنگ سسٹم اپروپریٹ ایکشن لے گا, ایونچلی ان دا نٹ شیل وہ نیڈڈ پیج کو ڈسک سے مین میموری میں لوڈ کر دے گا, اور جس انسٹرکشن کی وجہ سے یہ پیج فالٹ ہوا تھا اس کو ریسٹارٹ کر دے گا. یہ سارے اسٹیپس ابھی میں آپ کو دکھا دوں گا. ٹھیک ہے, تو یہ دوسری صورت میں کیا ہے کہ انویلڈ ریفرنس نہیں ہے, اٹ از اے ریفرنس ٹو اے پیج وچ از ناٹ ان دا مین میموری. تو کیا ہوگا, پیج فالٹ ہوگا, اور پیج فالٹ کو جیسے ہم کہتے ہیں کہ پیج فالٹ سروس کی جائے گی, اور ایز اے اینڈ ریزلٹ ڈیزائرڈ پیج از گوئنگ ٹو بی ان دا مین میموری, اور پروگرام ریسٹارٹ ہو جائے گا. اب یہ ممکن ہے کہ اگر نیا پیج لانے مین میموری میں جس کی وجہ سے پیج فالٹ ہوا ہے اس کو کسی فریم میں اسٹور کرنا ہے مین میموری میں, لیکن مین میموری میں کوئی فری فریم ہے ہی نہیں, دیر از نو فری فریم ان دا مین میموری. تو پھر کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے, اس صورت میں ہم کہتے ہیں کہ ویل ڈو پیج ریپلیسمنٹ. اس کی میں ڈیٹیل میں بات نہیں کروں گا, ویل ٹاک اباؤٹ اٹ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ مین میموری میں پیجز جو پڑے ہیں اور کوئی فری فریم نہیں ہے, اس کا مطلب سارے فریمز اس وقت یوز ہو رہے ہیں. کسی ایک پیج کو ہم ایز اے وکٹم پیج سلیکٹ کر لیں گے, اس کے یا تو اوپر نیا پیج لوڈ کر دیں گے, یا اگر یہ پیج
چینج ہو چکا ہے سنس اٹ واز براٹ ان ٹو دا مین میموری, تو اس کو سواپ آؤٹ کریں گے اور اس کی جگہ پہ نیا پیج سواپ ان کر دیں گے. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں پیج ریپلیسمنٹ. اس کی کیا کاسٹ ہے, اس کا پرفارمنس پہ کیا فرق پڑتا ہے, اور کیا الگوریدمز ہم یوز کر سکتے ہیں, یہ ساری انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بات ہوگی. بٹ آئی جسٹ وانٹڈ ٹو پوائنٹ دس آؤٹ ایٹ دس اسٹیج. اچھا, سواپنگ کی ہم بات کر چکے ہیں, اگلی سلائڈ میں یہی دکھا رہا ہوں. سو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گو اوور اٹ. اٹ سمپلی شوز کہ کوئی پروسیس جو ہے سواپ آؤٹ, اس کے کچھ پیجز کرنے پڑ سکتے ہیں, اینڈ دین وی مے نیڈ ٹو سواپ ان سم آف دا پیجز فار اندر پروسیس. ویلڈ ان ویلڈ بٹ کی میں بات کر چکا ہوں, لیکن یہاں پہ جو ویلڈ ان ویلڈ بٹ کی میں بات کر رہا ہوں, یہ وہ ہے کہ میموری ریفرنس ویلڈ ہے لیکن کورسپونڈنگ پیج میموری میں نہیں ہے. آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان میموری / ناٹ ان میموری بٹ, جس طرح بھی آپ کمفرٹیبل فیل کریں. تو ہوتا کیا ہے, جب ایک پیج مین میموری میں لوڈ کیا جاتا ہے, اس کو سواپ ان کیا جاتا ہے, کس فریم میں ہے وہ انٹری ہم انیشلائز کر دیتے ہیں پیج ٹیبل میں, اور یہ بٹ ہم 1 پہ سیٹ کر دیتے ہیں. یعنی اگر یہ بٹ 1 ہونا تو کورسپونڈنگ پیج از ان دا مین میموری, اگر یہ 0 ہے تو کورسپونڈنگ پیج از ناٹ ان دا مین میموری. اس کی وجہ سے پیج فالٹ ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو اگین آئی جسٹ وانٹ ٹو ریمائنڈ یو اگین کہ ویلڈ ان ویلڈ بٹ یہ جو ہے, یہ وہی والی ویلڈ ان ویلڈ نہیں ہے جس کی پہلے بات کر چکے ہیں انڈر پیجنگ اور سیگمنٹیشن. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریفرنس پروسیس کی ایڈریس اسپیس میں نہیں ہے. This reference is to a page which does not belong to this process address space. Yet it is to a segment which does not belong to this process's address space. وہ ویلڈ ان ویلڈ بٹ یہ والی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ بیسیکلی بٹ ہے کہ یہ پیج جس کو ریفرنس کر رہا ہے پروسیس, یہ مین میموری میں ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو یہ بٹ 1 پہ سیٹ ہوگی, اگر نہیں ہے تو یہ بٹ 0 پہ سیٹ ہوگی. اگلے پیج میں, اگلی سلائیڈ میں میں نے وہی ایک سنیپ شاٹ دکھا دیا کہ پیج ٹیبل کس طرح کا نظر آئے گا. ہر انٹری کے ساتھ ایک ویلڈ ان ویلڈ بٹ ہے. اگر ان ویلڈ بٹ 1 پہ ہے, اس کا مطلب کورسپونڈنگ پیج از ان دا مین میموری, ادروائز اٹس ناٹ ان دا مین میموری. تو اگر ایسا پیج کوئی ریفرنس کیا جائے گا ڈیورنگ لاجیکل فزیکل ایڈریس ٹرانسلیشن جس کی یہ بٹ 0 ہوگی, تو وہ پیج فالٹ کاز کرے گا. اچھا, اگلی سلائیڈ میں ایک ڈیمانڈ پیجنگ کی ایک ڈیٹیلڈ ایگزامپل ہے ان اے سینس کہ اگر آپ دیکھیں لیفٹ سائڈ میں لاجیکل ایڈریس اسپیس یعنی پروسیس ایڈریس اسپیس, تو اس میں آپ کو دکھایا گیا کہ میکسیمم پروسیس ایڈریس اسپیس میں 8 پیجز ہو سکتے ہیں 0 through 7. لیکن رائٹ سائڈ میں اگر سیکنڈری اسٹوریج کو دیکھیں ڈسک میں, تو وہ آپ کو نظر آئے گا کہ اس پروسیس میں پیجز ہیں 6 ABCDEF. سو اس پروسیس کے ایڈریس اسپیس میں 6 پیجز ہیں A through F. پیجز G اور H یعنی پیج نمبر 6 and 7 یہ اس پروسیس کی ایڈریس اسپیس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب اگر آپ پیج ٹیبل کو دیکھیں تو یہ ہمیں بتائے گا کہ اس وقت پیج 0 جو ہے یہ فریم نمبر 4 میں لوڈڈ ہے, پیج 2 جو ہے یہ فریم نمبر 6 میں ہے, اور پیج 5 جو ہے فریم نمبر 9 میں ہے. اور یہ ہمیں جو مین میموری فزیکل میموری کو دیکھیں تو اس میں بھی نظر آ جائیں گے. اچھا, ویلڈ ان ویلڈ بٹ اگر آپ دیکھیں تو یہ دکھا رہی ہے کہ پیجز 0, 2 اور 5 کے لیے ریفرنس ان کے لیے ویلڈ ہوگا, یعنی کہ ان کی وجہ سے پیج فالٹ کاز نہیں ہوگا. باقی پیجز کے لیے بٹس ہم نے ان ویلڈ پہ سیٹ کیے ہیں. تو ان میں سے پیجز 1, 3, 4 ان کے لیے تو کوئی بھی ریفرنس اگر آتا ہے تو اس میں پیج فالٹ کاز ہوگا لیکن ریفرنس ویلڈ ہوگا. یعنی مطلب یہ ہے کہ پیجز 1, 3 اور 4 جو ہیں کیونکہ اس پروسیس کی ایڈریس اسپیس میں ہیں, اس لیے کوئی بھی لاجیکل ایڈریس اگر ان کسی لوکیشن کو ان پیجز میں ریفر کرتا ہے تو وہ ویلڈ ریفرنس ہوگا. لیکن یہ پیجز مین میموری میں نہیں ہوں گے. سو دیئر فور اینی ریفرنس ٹو پیجز 1, 3 and 4 would cause a page fault. اچھا, اگر کوئی ایڈریس ایسا جنریٹ ہوتا ہے جس میں پیجز 6 اور 7 کو ریفرنس کیا جاتا ہے تو وہ پیج فالٹ کاز نہیں کریں گے. دے وڈ اینڈ اپ ان ابورشن آف دس پروسیس, یعنی کنٹرول آپریٹنگ سسٹم کے پاس جائے گا, وہ جو دیکھے گا کہ ان ویلڈ ریفرنس ہے, اینڈ بائی ڈوئنگ فردر انویسٹیگیشن بائی لوکنگ ایٹ پرہیپس another table in the kernel, it would recognize کہ اس پروسیس کی ایڈریس اسپیس میں پیج 6 یا 7 جس کو بھی ریفرنس کیا گیا ہے وہ اس پروسیس کے ایڈریس اسپیس میں نہیں ہے,
اس لیے یہ پروسیس ابورٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. سو جسٹ اگین ایگزامپل ٹو شو اس دا بگ پکچر آف ڈیمانڈ پیجنگ اور ویلڈ ان ویلڈ بٹ کس طرح یوز ہوتی ہے ان دا سینس آف کہ جی ایک پیج اس پروسیس کی ایڈریس اسپیس میں ہے یا نہیں ہے, یا ایک پیج پروسیس کی ایڈریس اسپیس میں ہے لیکن مین میموری میں نہیں ہے. اچھا, اگلی سلائڈ میں ہم بتا رہے ہیں کہ پیج فالٹ جو ہے اس کی ڈیٹیلز میں نے کافی ڈسکس یہ کر لی ہے, لیکن بیسیکلی یہ ہے کہ اگین اگر ایک پروسیس ایسا لاجیکل ایڈریس جنریٹ کرتا ہے جس کا جو پیج ہے, جس پیج کو وہ ریفرنس کر رہا ہے وہ مین میموری میں نہیں ہے لیکن ہے پروسیس کی ایڈریس اسپیس میں, تو اس سے پیج فالٹ کاز ہوگا. تو اس پہ کیا ایکشن لینا پڑے گا آپریٹنگ سسٹم کو؟ نمبر ایک تو یہ ہے کہ کنٹرول آپریٹنگ سسٹم کے پاس جائے گا. وہ کیسے جائے گا؟ ایک ٹریپ جنریٹ کر دے گا سی پی یو, کیونکہ یہ ریفرنس کیا گیا ہے ایک پیج کو جو کہ اس پروسیس کی ایڈریس اسپیس میں تو ہے لیکن مین میموری میں نہیں ہے. آپریٹنگ سسٹم ٹریپ ہو جائے گا, آپریٹنگ سسٹم کو کوئی کوڈ رن کرے گا جو کہ لوکیٹ کرے گا کہ یہ پیج کدھر ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. کافی اسٹیپس اس کو لینے پڑیں گے ٹو سروس دا پیج فالٹ. اچھا, وہ اسٹیپس ہیں کیا؟ ان کو ڈیٹیل میں ابھی دکھا دوں گا آپ کو, بٹ لیٹ می ٹاک اباؤٹ دیم. ہوگا یہ کہ جب بھی ایک پروسیس ایسے پیج کو ریفرنس کرتا ہے جو کہ پروسیس کی ایڈریس اسپیس میں تو ہے لیکن مین میموری میں نہیں ہے, یعنی پیج فالٹ کاز ہو گیا, تو آپریٹنگ سسٹم کو کیا کرنا پڑے گا؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ پہلے آئیڈینٹیفائی کرے گا کہ یہ ٹریپ ہے کون سی. ٹھیک ہے. پھر اس کا ویکٹر ڈھونڈے گا, مین میموری میں سے لوکیٹ کرے گا تاکہ پراپر سروس کوڈ رن کر سکے. تو وہ جو ٹریپ سروس کوڈ رن کرے گا وہ ایک تو یہ ہے کہ لوکیٹ کرے گا کہ کانٹیکٹ سوئچ کرے گا پہلے ہوگا تاکہ یہ کوڈ رن کر سکے, اور پھر یہ لوکیٹ کرے گا کہ یہ پیج کدھر ہے ڈسک پہ, فری فریم کو ڈھونڈے گا مین میموری میں تاکہ یہ پیج میموری میں لایا جا سکے. اگر نہیں ملا تو پیج ریپلیسمنٹ ہوگی اینڈ سو آن, وہ باتیں بعد میں ہوں گی. لیکن اسیومنگ کہ ایک فری فریم مل جاتا ہے, پھر کیا ہوگا؟ پھر اس نے یہ لوڈ کرنا ہے پیج اس فریم میں. اچھا, یہ ہو سکتا ہے کہ جب وہ ڈسک سے پیج کو وہ لیا جا رہا ہے, ڈسک ریڈ ہو رہی ہے, تو پروسیس کوڈ کو ویٹ کرنا پڑے. ان دا مین ٹائم دین ایک اور کوڈ رن کر سکتا ہے, یعنی ایک اور پروسیس کو رن کیا جا سکتا ہے. بٹ ایونچولی دین یہ پیج ریڈ ہوگا, اس کو فری فریم میں ڈال دیں گے, اور جو انسٹرکشن جس نے پیج فالٹ کاز کیا تھا اس کو ریسٹارٹ کیا جائے گا. تو یہ اسٹیپس ہیں جو آپریٹنگ سسٹم لے گا ٹو سروس اے پیج فالٹ. ٹھیک ہے جی, چلیں اب دیکھتے ہیں آگے, اسی سے ساری ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں. تو اگلے پیج میں یہ ساری باتیں میں نے اسٹیپ وائز لکھ دی ہیں کہ پیج فالٹ کو سروس کیسے کیا جاتا ہے. ایلوکیٹ اے فری ایمٹی فریم, لوکیٹ دا ڈیزائرڈ پیج آن ڈسک, سواپ ان دا ڈیزائرڈ پیج ان ٹو دا نیولی ایلوکیٹڈ فریم, اسٹور دا فریم نمبر ان دا اپروپریٹ پیج ٹیبل اینٹری. اب کیونکہ یہ پیج مین میموری میں آ گیا ہے, کس فریم میں آیا ہے وہ کورسپونڈنگ پیج ٹیبل انٹری میں وہ فریم نمبر لکھ دیا جائے, اور ویلڈ ان ویلڈ بٹ کو 1 پہ سیٹ کر دیا جائے, اور انسٹرکشن کو ری اسٹارٹ کر دیا جائے. ٹھیک ہے جی. یہ ساری چیزیں اگلی سلائیڈ میں پکٹوریلی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. ٹھیک ہے, اور یہ اسٹیپ وائز آپ کو دکھایا گیا ہے, اسٹیپ 1, اسٹیپ 2 اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ٹھیک ہے, آپ دیکھ لیجیے گا. آئی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ دس, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ری سے واٹ ایور آئی ہیو آلریڈی سیڈ ان ڈیٹیل. اچھا, اب ایشو جو ہے اگلی سلائیڈ میں اگر آپ دیکھیں تو میں یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ جو انسٹرکشن ری اسٹارٹ کرنا ہے اٹ مے ناٹ بی ٹریویل. یعنی اگر تو کوئی ہے نا کہ ایڈ انسٹرکشن, اس نے ایک میموری لوکیشن کے کانٹینٹس کو دوسری میں ایڈ کرنا تھا, سورس تو مل گیا اس پیج میں جو کہ مین میموری میں ہے, لیکن ایک سورس مل گیا, دوسرا جو لیٹ سے کہ ایکس وائی کو ایڈ کرنا ہے, ایکس یہاں پہ ہے, وائی ایک اور پیج میں ہے, یہ پیج میموری میں نہیں ہے. تو یہ ایڈیشن کی انسٹرکشن نے پیج فالٹ کاز کر دیا. جب سارا کچھ ہو جائے گا, پیج فالٹ سروس ہو جائے گا, تو یہی ایڈیشن کی انسٹرکشن کو ری اسٹارٹ کرنا ہے. اب اس پیج میں ہم بتا رہے ہیں, اس سلائیڈ میں یہ بتا رہا ہوں کہ دیر آر مے بی انسٹرکشنز وچ آر ناٹ ٹریویل ٹو ری اسٹارٹ. اس میں 2 طرح کی انسٹرکشنز ہوتی ہیں وچ آر ناٹ ٹریویل ٹو ری اسٹارٹ. وہ انسٹرکشن ہے جی, ایک تو ہے آٹو انکریمنٹ اینڈ آٹو ڈیکریمنٹ. ٹھیک ہے, یعنی سی پلس پلس, سی جاوا میں آپ نے یہ یوز کی ہوں گی, انٹیجر ویریبل آئی ہے اگر تو آئی پلس پلس یا پلس پلس آئی یا آئی مائنس مائنس یا مائنس مائنس آئی, ان کو ہم کہتے ہیں پری انکریمنٹ, پری ڈیکریمنٹ, پوسٹ انکریمنٹ, پوسٹ ڈیکریمنٹ. اگر تو یہ پری انکریمنٹ اور پری ڈیکریمنٹ انسٹرکشن ہے نا, تو ریمبر کہ یہ پہلے ویلیو چینج ہو چکی ہے کسی چیز کی, رائٹ. آپ نے ویلیو میں بھی جیسے پوائنٹر
آپ نے ویلیو کو پہلے چینج کر دیا, پھر آپ اس کو ڈی ریفرنس کر رہے ہیں. تو ڈی ریفرنس جب آپ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ فلان چیز تو ہے ہی نہیں. اب اس انسٹرکشن کو ری اسٹارٹ تو نہیں کیا جا سکتا. آئی مین یو کانٹ انڈو دا پری انکریمنٹ پارٹ. تو پھر کیا کریں گے آپ, کیا اس کا سولوشن کیا ہے؟ ٹھیک ہے, سولوشن میں بھی ڈسکس کرتا ہوں. دوسری بھی میں بتا دوں پہلے انسٹرکشن, وہ ہے اسٹرنگ موو کی. ٹھیک ہے, اس میں ہو سکتا ہے اسٹرنگ موو کیا ہوا کہ ایک اسٹرنگ ہے میموری میں, اس کو ہم کہہ لیں سورس اسٹرنگ, اس کو ہم نے موو کرنا ہے ایک اور جگہ میموری میں. اگر سورس اور ڈیسٹینیشن اوور لیپ کر رہے ہیں تو یہ ممکن ہے کہ سورس 2 پیجز میں ہو اور پہلے پیج میں, ایک پیج میں جو اس کا حصہ ہے وہ کاپی کر دیا جائے ڈیسٹینیشن میں, وچ ہیپنس ٹو بی ان دا سیم پیج, اور سورس اور ڈیسٹینیشن اوور لیپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جب کاپی کر لیا, دوسرا حصہ جو کہ دوسرے پیج میں ہے سورس اسٹرنگ کا, اس کو جب ایکسس کرنے گئے تو وہ پیج مین میموری میں نہیں, یعنی پیج فالٹ ہو گیا. تو اب ہوا کیا کہ سورس کو آپ کاپی کر رہے تھے ایک ڈیسٹینیشن میں, کچھ حصہ سورس کا آپ نے کاپی کیا ڈیسٹینیشن میں, اور یہ سورس ڈیسٹینیشن اوور لیپ کر گئے. اب باقی حصہ جو سورس کا آپ لینا چاہ رہے تھے, جو کاپی کرنے, اس کو لینے گئے تو وہ ایک ایسے پیج میں تھا جو کہ مین میموری میں نہیں, پیج فالٹ ہو گیا. اب اس انسٹرکشن کو آپ ری اسٹارٹ کریں گے تو سورس پہلے ہی چینج ہو چکا ہے, کیونکہ اوور لیپ کیا نا سورس اور ڈیسٹینیشن نے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ جب اسٹرنگ کاپی کریں آپ, یہ اسٹرنگ موو کریں, تو سورس اور ڈیسٹینیشن اوور لیپ ہو جائے. اس کی میں ایگزامپل پکٹوریلی آپ کو دکھا دیتا ہوں 1 منٹ میں. بٹ دا کوشچن از کہ اب ان انسٹرکشنز کو کیا کیا جائے. اس کے 2 طریقے ہیں. آٹو انکریمنٹ, آٹو ڈیکریمنٹ جو ہے, اس میں یہ ہے کہ آپ یا تو یہ کہ کاپی کر لیں جو ویلیو, ایگزسٹنگ ویلیو, اس کو پری انکریمنٹ کرنے سے پہلے یا پری ڈیکریمنٹ کرنے سے پہلے, تاکہ ری اسٹارٹ کرنی ہو تو آپ کے پاس اوریجنل کاپی پڑی ہو. ٹھیک ہے, مائکرو کوڈ میں وہ کر سکتے ہیں آپ یہ چیز. دوسرا یہ ہے کہ اسٹرنگ موو میں کیا کر سکتے ہیں, اسی طرح یا تو ہر اسٹرنگ موو کے لیے آپ سورس اسٹرنگ کو پہلے کاپی کر لیں, تاکہ جب پیج فالٹ اگر ہو جائے تو آپ کے پاس اوریجنل اویلیبل ہو. دوسرا یہ ہے کہ اس کے مائکرو کوڈ میں آپ ٹیسٹ کر لیں کہ سورس اور ڈیسٹینیشن کی باؤنڈریز اوور لیپ تو نہیں کرتی. اگر کرتی ہیں تو اس طرح کی انسٹرکشن کی یو ڈونٹ الاؤ دس. ٹھیک ہے, سو اینی وے لیٹس لک ایٹ اس کی ایگزامپل سورس, یہ اسٹرنگ کاپی انسٹرکشن کی, کہ کس طرح یہ پرابلمٹک ہو سکتا. اچھا, یہ ڈائگرام میں آپ سلائڈ میں دیکھ رہے ہوں گے کہ بلاک موو یا اسٹرنگ موو کی انسٹرکشن ہے. گرین جو ہیں یہ پیجز ہیں آپ کے 0, 1, 2, 3 اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سورس اسٹرنگ جو ہے آپ کا, اٹ اسٹریڈلز دا باؤنڈریز آف پیجز 1 اینڈ 2, یعنی پیج 1 اور 2 میں یہ دونوں پیجز میں ہے. کچھ حصہ پیج 1 میں ہے, کچھ حصہ پیج 2 میں ہے. ڈاٹڈ لائن سے میں دکھا رہا ہوں کون سا حصہ پیج 1 میں اور کون سا پیج 2 میں ہے. ڈیسٹینیشن میں یہ دکھا رہا ہوں کہ ڈیسٹینیشن بھی پیج 1 اور پیج 2 میں ہے, یعنی یہ سورس اور ڈیسٹینیشن اوور لیپ کر رہے ہیں. اب سپوز کہ ہم نے کاپی شروع کی تو پیج 1 میں جو سورس کا حصہ ہے نا وہ ڈیسٹینیشن میں چلا گیا. اب پیج 2 والا جو حصہ ہے وہ لینے گئے تو پیج فالٹ ہو گیا. تو اب صورتحال کچھ اس طرح کیا جیسے نیکسٹ سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں. ہوا کیا ہے کہ جو سورس اسٹرنگ کا حصہ پیج 1 میں تھا نا, وہ ہم نے ڈیسٹینیشن میں کاپی جب کیا تو سورس اسٹرنگ کا کچھ حصہ جو پیج 1 میں جو ہے وہ اوور رائٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, اب پیج 2 میں جو حصہ ہے سورس اسٹرنگ کا وہ لینے گئے, پیج فالٹ ہو گیا. تو اب انسٹرکشن جب ری اسٹارٹ کریں گے تو سورس اسٹرنگ جو ہے وہ اٹ از ناٹ دا سیم سورس اسٹرنگ دیٹ وی اسٹارٹڈ ود, دیٹ وی وانٹڈ ٹو کاپی. سو دس از دا پرابلم. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب ہم دیکھ لیتے ہیں پرفارمنس آف ڈیمانڈ پیجنگ. تو پرفارمنس آف ڈیمانڈ پیجنگ میں ہم جو بیسک چیز دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ پیج فالٹ کی کنٹریبیوشن کیا ہوتی ہے. تو لیٹس اسیوم, یہ سلائڈ میں جیسے آپ کو دکھا رہا ہوں, لیٹس اسیوم پی از دا پیج فالٹ ریٹ. یہ 0 اور 1 کے درمیان ویری کرے گا. 0 مینس نو پیج فالٹ, 1 مینس ایوری ریفرنس پیج فالٹس. افیکٹو ایکسس ٹائم اب کیا ہوگا, میموری ایکسس ٹائم جو ہے افیکٹو وہ کیا ہوگا, 1 مائنس دا پیج فالٹ ریٹ یا انٹو میموری ایکسس ٹائم. یعنی جب کوئی پیج فالٹ نہیں تو جو جس ریٹ سے بھی یہ ہمیں ویلیو ملتی ہے اس کو میموری ایکسس ٹائم سے ملٹیپلائی کر دیں گے, پلس
پیج فالٹ ریٹ انٹو دا ٹائم نیڈیڈ ٹو سروس دا پیج فالٹ. ٹھیک ہے. اچھا, اس کو سمجھانے کے لیے ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. تو اگلی سلائیڈ میں تو آپ دیکھیں کہ وہی چیزیں میں نے ڈیٹیل میں لکھ دی ہیں کہ پیج فالٹ کو کیسے سروس کیا جاتا ہے. تھوڑی سی اور ڈیٹیل میں ہے. آئی وڈ سجیسٹ دیٹ یو گو تھرو دیم آن یور اون. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو اسپینڈ مور ٹائم آن دس. اچھا, یہ اب ایگزامپل جو سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں, اس میں ہم اسیوم کرتے ہیں کہ میموری ایکسس ٹائم از 100 نینو سیکنڈس, پیج فالٹ سروس ٹائم از 25 ملی سیکنڈس. اچھا, ریمبر کہ پیج فالٹ سروس ٹائم میں ڈسکس آئیو ہو رہی ہے, تو ڈسک آئیو از ایکسپینسو. کیوں؟ کہ اس میں ٹائم آئیں گے لیٹنسی کا, کہ جو اسپن کرنا ہے ڈسک سلنڈر نے ٹو برنگ دا اپروپریٹ سیکٹر انڈر دا ہیڈ کو شاید موو کرنا پڑ جائے, لیٹنسی ٹائم, پھر ہو سکتا ہے موٹر اسٹارٹ کرنی پڑ جائے, اینڈ بیکاز پاور سیونگ کرتے ہیں جب, تو ہو سکتا ہے جب ڈسک یوز نہیں ہو رہی تو اس کو موٹر کو ٹرن آف کر دیا جاتا ہے, اینڈ دین ڈیٹا ٹرانسفر ٹائم. سو وہ سارا ٹائم ہم نے لم سم کر دیا کہ 25 ملی سیکنڈز ہے. اچھا, افیکٹو میموری ایکسس ٹائم کتنا ہو جائے گا؟ اٹ از گوئنگ ٹو بی 1 مائنس دا پیج فالٹ ریٹ انٹو 100 نینو سیکنڈز پلس پیج فالٹ ریٹ انٹو 25 ملی سیکنڈز. اس کو جب آپ سمپلیفائی کریں تو افیکٹو میموری ایکسس ٹائم آ جاتا ہے 100 پلس 24.9999 ملین انٹو پی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے, جیسے میں یہ سلائیڈ میں بتا رہا ہوں, کہ اف ون ایکسس آؤٹ آف 1000 causes a page fault, لگتا یہ ہے کہ یہ 1 page fault out of 1000 memory accesses is pretty, it's not bad at all. لیکن اس کا اثر کیا ہوگا اگر اس اکویژن میں پلگ ان کر دیں آپ یہ پی کی ویلو ٹو بی 1/1000, تو آپ کو افیکٹو میموری ایکسس ٹائم ملے گا 25 مائکرو سیکنڈس. آپ دیکھیں کہ میموری ایکسس ٹائم کتنا تھا, سمپل میموری ایکسس ٹائم 100 نینو سیکنڈس. 1 میموری ریفرنس آؤٹ آف 1000, if that causes a page fault, تو افیکٹو میموری ایکسس ٹائم کتنا بن جاتا ہے 25 ملی سیکنڈس, مائکرو سیکنڈس. A slowdown of 250 times. Do you see how bad a page fault is? ٹھیک ہے. So this is the lesson کہ پیج فالٹ کو آپ نے منیمائز کرنا ہے. 1 out of 1000 memory references causing a page fault is absolutely not acceptable. کیونکہ اس سے سلو ڈاؤن ہو رہی ہے میموری ایکسس بائی 250 times. تو کورسپونڈنگلی جو پروگرام رن کر رہے ہیں وہ رفلی اتنا ہی سلو ڈاؤن ہو جائے گا, اینڈ یو وونٹ لائک دیٹ. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کی میں چاہتا تھا کہ ایک اور ایگزامپل دیکھ لیں کہ جس میں تھوڑا سا اور میں الیبوریٹ کر دوں اسی پوائنٹ کو, اینڈ دین وی موو فارورڈ ٹو ادر ایشوز آف ڈیمانڈ پیجنگ, بٹ وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. سو اس ساری چیزوں کو انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں. اچھا, آج کے لیکچر کو ذرا ریکیپ کر لیتے ہیں کہ آج کے لیکچر میں ہم نے کیا بات کی. آج کے لیکچر میں ہم نے بیسیکلی 2 چیزیں کی. ایک تو یہ کہ پچھلے لیکچر سے تھوڑی سی ایک چیز تھی جو کہ ہم ڈسکس نہیں کر سکے تھے, اور وہ تھی کہ پیج سیگمنٹیشن انٹل کے سی پی یوز میں کیسے کام کرتی ہے. اس کو ہم نے ڈیٹیل میں دیکھ لیا. ان اے نٹ شیل, انٹل کے سی پی یو اسٹارٹنگ ود 386 آن ورڈز سیگمنٹیشن کو سپورٹ کرتے ہیں ایٹ دا اپر لیول, سو دے امپلیمنٹ دا یوزرز ویو, اور سیگمنٹس کو پیج کیا جاتا ہے. سو اٹ امپلیمنٹس پیجڈ سیگمنٹیشن. اور پیجنگ جو ہے یہ 2 لیول کی ہوتی ہے. سو ٹو سمرائز دین, انٹل سی پی یوز اسٹارٹنگ ود 8386 دے امپلیمنٹ پیج سیگمنٹیشن ود 2 لیول پیجنگ, اور باقی سارے پیرامیٹرز بھی ہم نے دیکھ لیے کہ کتنے سیگمنٹس ہو سکتے ہیں, بڑے سے بڑا سیگمنٹ کتنا ہو سکتا ہے, پیج سائز کیا ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ٹھیک ہے. سو وہ بات تو ہو گئی. پھر ہم نے شروع کی ڈسکشن آج ورچوئل میموری کی, کہ ورچوئل میموری کیا ہوتی ہے, کیا اس کے فائدے ہیں, کس طرح لاجیکل سے فزیکل ایڈریس ٹرانسلیشن ہوتی ہے, ہارڈ ویئر سپورٹ کی کیا ضرورت پڑتی ہے, اور اینڈ میں ہم نے شروع کی تھی ڈسکشن اس کی پرفارمنس کی. اور ان پرٹیکولر ہم نے جس چیز پہ ہم ڈائگریس جو ہم فوکس کر رہے ہیں وہ ہے کہ اگر ایک پروسیس ایک ایسے پیج کو ریفر کرتا ہے جو کہ مین میموری میں نہیں ہے, دس وڈ کاز اے پیج فالٹ. پیج فالٹ کو سروس کرنے کے لیے ڈسک سے پروسیس کا پیج مین میموری میں لانا پڑے گا, اینڈ دس وڈ بی ایکسپینسو. تو اس کا امپیکٹ ہم دیکھ رہے تھے کہ پرفارمنس پہ کیا پڑے گا, یعنی افیکٹو میموری ایکسس ٹائم کتنا ہوگا.
تو ہم نے ایک سمپل ایگزامپل دیکھی، پھر اس سے ہم نے ریئلائز کیا کہ اگر ایک ریفرنس آؤٹ آف 1000 causes a page fault, تو اس پرٹیکولر ایگزامپل کے لیے سلو ڈاؤن وڈ بی 250 times. And this is a typical example which is absolutely not acceptable. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ پروگرام بھی رفلی اتنا سلو ڈاؤن ہو جائے گا، اینڈ ایز اے یوزر یو وڈ ناٹ لائک اٹ. اگلی لیکچر میں ہم ایک اور ایگزامپل دیکھ لیں گے ٹو اسٹریس دا سیم پوائنٹ، اٹس ویری امپورٹنٹ. پھر ہم دیکھ لیں گے کہ ڈیمانڈ پیجنگ کے اور ورچوئل میموری کے اور کیا ایشوز ہیں، پیج ریپلیسمنٹ کے الگوریدمز دیکھ لیں گے، اینڈ سم ادر ایشوز ریلیٹڈ ٹو ڈیمانڈ پیجنگ. آل دیٹ in the next lecture, inshallah. Until then, assalamu alaikum.